انہی کے نام پر مظفر نگر شہر رکھا گیا، اور ان کے بیٹے تھے منصور، جن کے نام پر منصور پور ہے۔ منو تک کو قتل کیا گیا تو تمہارا انجام تباہ ہو جائے گا، اس کے کان کاٹ دیجیے۔ ہزاروں مسجدیں پنجاب میں تھی، جو سٹا نہیں چلے گا ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ کون ہے اس کا مجرم؟ سودی نظام نہیں چلے گا، رشوتیں نہیں چلیں گی، دوسروں سے ایجوکیشن چاہیے، دوسروں کی پالیٹکس چاہیے، دوسروں کا گورننس چاہیے۔ ضلع مظفر نگر کے قصبہ برہانہ کے اس علاقے میں جو جولا کے نام سے معروف ہے، آج ایک ایسا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے جس کے پیش نظر ایک اسلامک سینٹر کا قیام ہے۔ یہ اجلاس صرف وعظ کے لیے نہیں ہے، صرف نصیحت کے لیے نہیں ہے، اور صرف تقریروں کے لیے نہیں ہے۔ وقت کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے کچھ پروجیکٹس بنائے جائیں۔ مثلا یہ کہ جیسا میں نے سنا کہ ایک مدرسے کا قیام ہو، اسکول کا قیام ہو، ہاسپٹل کا قیام ہو، تربیتی مرکز کا قیام ہو، یہ بڑے منصوبے ہیں۔ اسلام نے فرد پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے، جماعت پر ڈالی ہے، ملت پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور جہاں تک اس امت اسلامیہ کا تعلق ہے، پوری امت جہاں بھی یہ بستی ہے، اس پوری امت کو جو منصب عطا کیا گیا ہے، اس پوری امت کو جو مقام نصیب فرمایا گیا ہے، اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو، اور یہ امت پوری انسانیت کے لیے برپا کی گئی۔ یہ امت صرف اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان صرف مسلمان کے لیے نہیں، اور کسی حلقے کا آدمی اس حلقے کے لیے نہیں، بلکہ اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہندو ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی علاقے کا میں رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، انسان جو بھی ہے اس کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی۔ جو سب سے گرے پڑے تھے، جو سب سے زیادہ بد اخلاق تھے، جو سب سے زیادہ مفاد پرست تھے، آج امت ان کی دریوزہ گر بن گئی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی۔ امت کی صورتحال یہ ہے کہ اب اسے درخواست کرنا ہے، معمولی عہدیدار سے امت مانگنے والی ہو گئی، امت بھیک کے لیے ہاتھ بڑھانے والی ہو گئی، امت اب سوال کرتی ہے اور درخواست کرتی ہے۔ یہ جو پوزیشن اس امت کی گئی ہے، ایسا سمجھیے کہ جیسے کسی کا سر نیچے کر دیا گیا اور پیر اوپر کر دیے گئے۔ یہ جو ایذا کی اور تعذیب کی شکل ہے، اس شکل کو اس امت نے اختیار کر لیا۔ یہ امت اب ایک ایسی فقیروں کی، بھکاریوں کی امت بن گئی ہے، جس کو دوسروں سے روزی چاہیے، دوسروں سے ایجوکیشن چاہیے، دوسروں کی پالیٹکس چاہیے، دوسروں کا گورننس چاہیے، دوسروں کا پورا سسٹم چاہیے۔ یہ امت محتاجوں کی امت بن گئی ہے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی آخر الزمان نے اس امت کو اس لیے تیار کیا تھا کہ دنیا بھر کی ضروریات یہ امت پوری کرے گی، یہ امت سب کو علم دے گی، یہ امت تاریکیوں سے نکالے گی، روشنی میں لائے گی، یہ امت جاہلیت سے آزاد کرے گی، یہ امت غلامی سے نکال کر تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دے گی، یہ امت عورتوں کو استحصال سے بچائے گی اور بچوں کے ایکسپلائٹیشن سے ان کو باہر کرے گی۔ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا تھا
لیکن آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت جو اس امت کی پوزیشن ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے ضلع کا دورہ کیجئے، صوبے کا دورہ کیجئے، تو کل جن کا یہ حال تھا کہ علم سے ان کی کوئی ادنا نسبت نہیں تھی اور وہ آپ کی مجلس میں بھی آ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے کالجز ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، ان کی اکیڈمیز ہیں، ان کے بہت زبردست قسم کے ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، اور آپ صرف خوابوں کی دنیا میں، خیال کی دنیا میں ہیں، خیالی پرواز کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اور اکثر تو وہ ہیں جو منصوبہ بھی نہیں بنا پا رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں جو منصوبہ بنا رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس قار مذلت سے اس امت کو اوپر کیا جائے۔ یہ آسمان سے نیچے پھینکی گئی، اب کیسے تحت الثری سے اس کو ثریا پہنچایا جائے اور کیسے آسمان کی بلندیوں تک اس کو منتقل کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سوچ بھی رہے ہیں، اکثر لوگوں نے تو یہ سوچنا بھی بند کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ سوچ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئی، اسی طرح ایک اور سوچ سر سید احمد خان میں پیدا ہوئی، اور ایک سوچ سید مولانا محمد علی مونگیری میں پیدا ہوئی، اور اسی طرح اس ملک میں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اداروں کی تعمیر کی، ان کو وجود بخشا۔ مجھے بتائیے یہ دیوتا کس نے بنائے، یہ دیویاں کس نے بنائی، یہ شرک کس نے کیا، کس نے اسلام کے وحدانی نظام کو پارا پارا کر دیا اور بکھیر کر رکھ دیا؟ کون ہے اس کا مجرم؟ اللہ ایک ہے، آخری نبی ایک ہے، آخری کتاب ایک ہے، اللہ کا نظام ایک ہے، تو اس ایک نظام کے مطابق پوری انسانیت ایک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر بھلی بات کی دعوت دو، اس کی تبلیغ کرو، اس کا پرچار کرو، اس کی طرف بلاؤ، اس کا سسٹم جاری کرو۔ یہ تمہیں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنی بھلی باتیں ہیں، معروف کی باتیں، اچھی باتیں، ان کو چلانا ہے۔ تمہیں پولیس والوں سے کہنا ہے کہ ظلم مت کرنا ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ تمہیں کہنا، منسٹروں سے کہنا ہے، پرائم منسٹر سے کہنا ہے کہ اگر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، ڈسکریمنیشن کی پالیسی اختیار کی گئی، مانوتا کو قتل کیا گیا، تو تمہارا انجام تباہ ہو جائے گا۔ تمہیں سب سے وہ کہنا ہے جو ایشور کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے۔ مانوتا کا سبق پڑھانا ہے، سب کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری قوت سے پیش کرنا ہے، بغیر کسی جھجک کے پیش کرنا ہے۔ لوگوں سے کہنا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا، رشوتیں نہیں چلیں گی، سٹا نہیں چلے گا، دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، تجارت میں گھپلا نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں کی جائے گی، کسی کو ظلم سے تباہ نہیں کیا جائے گا، رشوتیں نہیں لی جائیں گی، کوئی آفیسر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کلرک ظلم نہیں کرے گا۔ تو بہرحال مجھے اس کی خوشی ہے کہ ہمارے ضلع میں مظفر نگر ہمارا ضلع ہے، ہمارے جد امجد حضرت سید مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہجہاں کے دربار میں 7000 منصب پر فائز تھے، انہی کے نام پر مظفر نگر شہر رکھا گیا۔ یہاں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ہمارا ضلع ہے، اور ان کے بیٹے تھے منصور جن کے نام پر منصور پور ہے، اور متعدد قصبات انہی کی اولاد کے نام پر ہیں۔ ایک دور تھا، مغل امپائر کا ایک دور تھا، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اقتدار کا مظاہرہ کیا اور بہت کچھ کام کیے۔ چپے چپے پر تعلیم گاہیں تھیں، پنجاب کے صوبے میں ہر محلے میں مدرسہ تھا، مسجد تھی، ہر مسجد آباد تھی، ذکر سے اور نماز سے ہزاروں مسجدیں پنجاب میں تھی جو تباہ کر دی گئی، باڑوں میں جن کو تبدیل کر دیا گیا، شراب کے اڈے بنا دیے گئے، اور اسی طرح دلی میں کتنی مسجدوں کو لوٹا گیا، تباہ کیا گیا، اور آج بھی بس ان کے آثار باقی ہیں، یہ دیواریں باقی ہیں یا وہ بھی باقی نہیں۔ یہ سب کچھ دور تھا
ظاہر ہے کہ یہ دور تھا اور یہ عہد رفتہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کا صرف تذکرہ کر لیا جائے، یہ دور واپس آنا چاہیے، اور اس دور کو واپس لانے کے لیے وہی کردار اختیار کرنا ضروری ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جس کی بنیاد پر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر یمن سے لے کر عراق اور شام تک پورے جزیرۃ العرب کو آپ نے فتح فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ایران کو فتح کیا، رومن امپائر کو فتح کیا، ایجپٹ کو، تونس کو، لیبیا کو، الجیریا کو، مراکو کو، اسپین کو وہ فتح کرتے چلے گئے۔ یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ تعلیم تھی، یہ وہ نظام تھا جس نے یہ انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب برپا ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ تو کیا یہ آیت پڑھی نہیں جا رہی ہے؟ کیا یہ آیت قرآن سے نکل گئی؟ کیا حافظ اس کو بھول گئے؟ کاتبوں نے اس کا لکھنا بند کر دیا؟ کیا ہو گیا؟ کون سی بجلی گری؟ کون سی آفت آئی؟ اس آیت کا مطلب دماغوں سے کیوں نکل گیا؟ اور جن فتوحات کو ہم نے اسی آیت کی کنجی سے حاصل کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس آیت کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا گیا تھا وہ کیوں اب برپا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک عرصے سے کون سی مصیبت آئی ہے کہ ہمارا وہ انقلاب ٹھہر گیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک وحدانی نظام تعلیم عطا کیا گیا تھا۔ وحدانی نظام تعلیم، ایک ایسا نظام تعلیم جس سے امام بھی اور خطیب بھی اور مفسر بھی اور محدث بھی اور فقیہ بھی اور اصولی بھی اور ادیب بھی اور شاعر بھی اور انجینئر بھی اور سائنٹسٹ بھی اور ڈاکٹر بھی اور ریفارمر بھی اور قائد بھی اور رہبر بھی سب تیار ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، ایک دینی مدرسہ، ایک دنیاوی مدرسہ۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، عمر فاروق کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، حضرت علی کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے۔ پوری تاریخ جو ہماری گزری ہے 1200-1300 سال کی، اس میں دو مدرسے نہیں تھے کہ یہ ہے دینی مدرسہ، یہ ہے دنیاوی مدرسہ۔ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت پر کتاب لکھی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ ہمارا وحدانی نظام تعلیم ایسا تھا جس سے فارغ ہونے والا امام بھی ہوتا تھا، مفتی بھی ہوتا تھا، قاضی بھی ہوتا تھا، اور مفسر و محدث و فقیہ بھی ہوتا تھا، اور وہ ہندوستان کا سلطان بھی ہوتا تھا، اور وزیر بھی ہوتا تھا، اور انجینئر بھی ہوتا تھا۔ وہ سب ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسپیشلائزیشن مختلف موضوعات پہ کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ الگ کسی مدرسے میں شاہ جہاں نے تعلیم حاصل کی ہو، یا اورنگزیب نے تعلیم حاصل کی ہو، یا ہمایوں نے تعلیم حاصل کی ہو۔ جس نے کی وہ اسی مدرسے میں، جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، اس میں تعلیم حاصل کی۔ لیکن جب اس مدرسے کو سکیڑ دیا گیا، سمیٹ دیا گیا، کاٹ دیا گیا، بہت سے موضوعات نکال دیے گئے اور غیر ضروری موضوعات داخل کر دیے گئے، تب یہ ہوا کہ مدرسے سے صرف ملا نکل رہا ہے، صرف امام، صرف خطیب، اس لیے کہ مدرسے کی قطر بیوت کی گئی، اس کی کاٹ چھاٹ کر دی گئی۔ وہ صحیح ہے کہ کسی انسان کو آپ کھڑا کر دیجئے، اس کی انگلیاں تراش دیجئے، پیر کی اور ہار کی، اس کے کان کاٹ دیجئے، ناک کاٹ دیجئے، اور کہیے کہ یہ جناب حضرت مولانا فلاں فلاں ہے۔ ویسے ہی حشر کیا گیا، مولاناؤں کا بھی کیا گیا اور مولویوں کا بھی کیا گیا اور فارغین کا بھی کیا گیا اور مدارس کا بھی کیا گیا۔ اس لیے اس سے جو نقصان پہنچا وہ 200-300 سال سے مسلسل پہنچ رہا ہے، اور جب تک یہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے چین سے نہ بیٹھے، یہ نہ سوچے کہ بس اب ہو جائے گا، ہم نے فیصلہ کر لیا اور 2 اینٹ ڈال دیا، سنگ بنیاد رکھوا دیا، اس سے نہیں ہوگا۔ رات و دن ایک کرنا پڑیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں جب پھر 1 سال کے بعد میری حاضری ہوگی تو بلڈنگیں کھڑی ہوں گی اور طلبہ سے بھری ہوں گی، اور فضا ایمانی ہوگی، ربانی ہوگی، روحانی ہوگی، نبوی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہت ہی زیادہ